میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آج کی جمعہ کی نشست میں دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب یہ ایک قسم کا شکوہ ہی آ کے کرتے ہیں کہ ہم دعا اتنی دیر سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کوئی فرق ہے، ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی جمعہ کی نشست میں اسی کے متعلق انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور بزرگان دین کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ احسان ہے اپنی امت پر کہ آپ علیہ السلام نے ہر موقع کی دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جس چیز سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ مثلا رات کو سونا ہے، دعا پڑھنی ہے اللہم باسمک اموت و احیا۔ اب صبح کو اٹھنا ہے، بیداری کی دعا سکھلا دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بیت الخلاء میں جانا ہے تو وہاں پر جانے کی دعا سکھلائی، اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر پڑھیں اور بایاں پاؤں اندر داخل کریں، کیونکہ شیاطین اور جنات کا یہ گھر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل ہماری بلڈنگیں مکان جب بناتے ہیں تو سب سے زیادہ زور بیت الخلاء کے اوپر لگتا ہے، جنوں کے گھر پہ زور لگتا ہے۔ تو شیاطین اور جنات سب سے زیادہ بیت الخلاء سے اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے انسانوں کو، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی دعا سکھلا دی۔ یہ پڑھ کر جاؤ گے، ان کے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیں گے، تم ان کو نظر ہی نہیں آؤ گے۔ اب واش روم سے باہر نکلنا ہے تو دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، اب بھی دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ وضو کی دعا سکھلائی۔ چلیے اب میں شروع میں، درمیان میں، آخر میں دعائیں سکھلائی۔ نماز جنازہ کی دعا سکھلائی، اور اسی طرح بازار میں جانا ہے اس کی دعا سکھلائی، گھر میں آنا ہے اس کی دعا سکھلائی، مسجد میں آنا ہے اس کی دعا سکھلائی، مسجد سے نکلنا ہے تو اس کی بھی دعا سکھلائی۔ تو یہ حضور کا احسان ہے امت پر کہ ہر موقع کی دعائیں سکھلا دی، جہاں جہاں سے تمہیں تکلیف پہنچنی ہے اس کی دعا سکھلا دی۔ فرمایا جب یہ دعا پڑھ لو گے وہ تکلیف تمہیں کبھی نہیں پہنچے گی۔ اب ہم دعا وہ یاد ہی نہ کریں تو پھر قصور تو ہمارا ہے، اور جہاں جہاں سے ہمیں خیر پہنچنی ہے تو وہاں کی دعائیں بھی سکھلا دی۔ اگر یہ دعا پڑھ لو تو یہ خیر تمہیں مل جائے گی، یہ برکت تمہیں مل جائے گی، یہ نعمت تمہیں مل جائے گی، یہ اس انداز سے دعا مانگو، یہ بھی بتا دیا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں یہ علم کا ایک خزانہ، ایک سمندر ہے، اور وہیں پر یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اور یہ جتنی دعائیں ہیں یہ سب کی سب الہامی ہیں کہ ہر موقع کی دعا سکھلا دی گئی، ہر جگہ کی دعا سکھلا دی گئی۔ میاں بیوی کا مخصوص تعلق، اس کی بھی دعا سکھلائی، یعنی ہر چیز کی دعا سکھلائی۔ اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ اور میرے محترم سامعین، حق تعالی دعائیں مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔
فرمایا غلطی یہ تمہاری فطرت میں داخل ہے، وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، لیکن فرمایا کہ اس کا ازالہ یہی ہے، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے دامن پھیلا لو، معافی مانگ لو، دعا مانگو، ہم معاف کر دیں گے تم کو۔ اور وہ مقبول دعائیں جو خدا کے دربار میں قبول ہو چکی ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، یہ ساری کی ساری خدا کے دربار میں قبول ہو چکی ہیں، بس ہم نے تو وہ قبول شدہ الفاظ ادا کرنے ہیں، ہم بھی قبول ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ قبول شدہ دعا ہے، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، یہ قبول ہو گئی ہے، ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے فوت شدہ کو بخش دے۔ تو فرمایا نماز جنازہ جب پڑھنے جاتے ہو، کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ پڑھنے والے اتنے نیک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی میت اتنی نیک ہوتی ہے کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے آئے اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کبھی دونوں ہی کام ہوتے ہیں، میت بھی بخشی جاتی ہے، جنازہ پڑھنے والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ اب وہ مقبول دعا جو خدا کے دربار میں قبول ہو چکی ہے، اور جس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 ایسے بندے آ جائیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نماز جنازہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کو دعا بھی آتی ہے، حضور فرماتے مرنے والا جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمیں وہ دعا ہی نہیں آتی۔ جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی دبئی سے آیا، کوئی امریکہ سے، کوئی کہاں سے۔ اب ظلم یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی جو قبول شدہ ہے، جس پہ بخشش کا وعدہ ہے، بس تمہارے بھی پڑھنے کی دیر ہے، ہم بخش دیں گے اس کو، اب آتی نہیں ہے وہ۔ آپ ایک آدمی کو اپنا سفارشی بنا کر پرائم منسٹر کے پاس لے جائیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کا تعلق ہے، ان سے میری بات کریں، عارف والا سے آپ اس کو گاڑی میں بٹھائیں اسلام آباد لے جائیں، اب جب پرائم منسٹر کے سامنے جا کے اس کو کھڑا کریں تو وہ گونگا بن کے کھڑا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی بات تو کرے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کھڑا ہے آرام سے، کہتا مجھے بات ہی نہیں آتی۔ کیا تمہارا رد عمل ہوگا پھر؟ کتنی اذیت ہوگی کہ یار تیرا اتنا ناز نخرہ اٹھایا، کہاں سے تجھے اٹھا کے یہاں لے کے آئے ہیں جی، 2 لفظ سفارش کے بھی تو نہیں بول سکتا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں کہاں سے آئے۔ اور فرمایا یہ میت کے حق میں جتنے جنازہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سب سفارشی ہیں، اور کتنے ظلم کی بات ہے تم 2 لائنیں 2 لفظ سفارش کے بول ہی نہیں سکتے۔ اور کچھ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو سردیوں کے موسم میں خیر سے وضو ہی نہیں کرتے، کہتا منہ دکھاؤ بس چلو جی، کون کوٹ اتارے کون جرابیں اتارے اور اوپر سے ٹھنڈا پانی، بٹ ٹھیک ہے آؤ منہ دکھاؤ اور چلو۔ یاد رکھو اگر یہ دھوکہ آج کسی مرنے والے کے ساتھ ہم نے کیا ہے تو کل کو یہ دھوکہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ جس چیز کو ہم نے یاد کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں موبائل ہاتھ لگا سارے فنکشن جانتے ہیں اس کے، اور بڑے فخر سے بتائیں گے مجھے تو آتا نہیں، پوتے نے بتایا ہے جی، دوتے نے بتایا ہے جی، یہاں پوتے دوتے سے سیکھنے میں کوئی شرم نہیں آئی، اور نماز جنازہ کی دعا کی وہ 2 لائنیں سیکھنے میں اب شرم بھی آتی ہے صاحب بہادر کو، اب شرم بھی آتی ہے جناب کہ لو جی اب میں نماز حنفی پکڑ کے کسی مولوی صاحب سے یہ 4 لائنیں سیکھوں، یہ بڑی شرم کی بات ہے، یہ شرم نہیں ہے جناب، یہ تکبر ہے، تکبر، حق بات کو قبول نہ کرنا، یہی تو تکبر، اور کس چیز کا نام ہے تکبر؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع کی ہمیں دعا سکھلائی ہے، فرمایا یہ دعا پڑھ لو خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لغزش ہوئی، غلطی کا لفظ ان کی شان کے مناسب نہیں، حکم ہوا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہیں جانا، لیکن آ گیا وہ دھوکے باز، وقاسمہما، قسمیں اٹھانے لگا، اور یاد رکھو جو قسمیں اٹھائے وہ جھوٹا ہے،
کیا ہے وہ؟ کاروبار میں قسم سچی بھی اٹھاؤ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے کاروبار سے ساری برکت اٹھ جائے گی، اور جو جھوٹی قسم اٹھائے نحوست ہی نحوست، لعنت ہی لعنت ہے اس کے لیے۔ تو آ گیا وہ قسمیں اٹھانے والا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھانے لگا۔ اصل میں یہ پھل کھا لو تو دائمی یہاں رہو گے، فلاں رہو گے، اللہ کا بڑا قرب ملے گا، خدا کے نام پہ دھوکہ دیا۔ اور آج بھی اس کے پیروکار موجود ہیں جو خدا کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا رب یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں تو سلطانی بھی عیاری، درویشی بھی عیاری۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، یہ بیچارے کدھر جائیں، حکمران ہیں تو وہ بھی فراڈیے، اور جو رہنما ہیں اور جو پیر ہیں وہ بھی لٹیرے، وہ بھی فراڈیے، عزتوں کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، الا ماشاءاللہ، میں سب کی نفی نہیں کرتا۔ دانا کھا لیا، غلطی ہو گئی، جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اب حق تعالیٰ نے توبہ کے کلمات بھی خود ہی سکھلائے۔ کیا شان رحمت ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اسکولوں میں جب پڑھتے تھے نا جی، تو کوئی غلطی ہو جاتی تو ماسٹر کہتے اٹھو کھڑے ہو جاؤ، یہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ، معافی مانگو کہ آج کے بعد نہیں کریں گے، ہیں ایسے کرتے کہتے چلو ٹھیک ہے جی، یعنی معافی کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے کر لو بس ہم معاف کر دیں گے۔ فتلقى آدم من ربی، ہم نے آدم علیہ السلام کو پھر توبہ کے الفاظ سکھائے۔ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا۔ اے الہ العالمین، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ قبول ہو گئی ہے، بس اقرار جرم کیا، توبہ قبول ہو گئی، بات ختم۔ اور یہی اولاد آدم کے لیے سبق ہے کہ جب تمہارے جد امجد سے لغزش ہوئی، معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، بس انہی الفاظ سے تم معافی مانگو تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ وہ تمہارے لیے اور شرائط تھوڑی ہے۔ تو اصل توبہ یہ اندر کی شرمندگی ہے، بس ہاتھ اٹھانا یہ تو ساری اگلی چیزیں ہیں۔ اگر انسان بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اندر سے شرمندہ ہو جائے، خدا کے دربار میں معافی ہو گئی اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، ساری قوم کو لے کر 6 لاکھ انسانوں کو لے کر میدان میں آئے، بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہی آ گئی کہ ایک ہمارا نافرمان موجود ہے، اس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، اور جب تک یہاں سے اٹھے گا نہیں بارش نہیں برسنی۔ سب کو بٹھایا، بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے بھی ایک اللہ کا نافرمان ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا رحمت نہیں برسنی، اس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے۔ اب وہ جو تھا اس کے دل پہ چوٹ لگی، احساس ہو گیا اچھا میری وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے۔ عرض کیا مولا جب آج تک پردہ دیے رکھا ہے تو آج بھی پھر ستاری فرما دیجئے، میرے عیبوں کو مت کھولیے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں اٹھ کے جاؤں گا انگلیاں اٹھیں گی، وہ چور جا رہا ہے، وہ شرابی جا رہا ہے، وہ زانی جا رہا ہے، وہ دیکھو جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی۔ مولا جب آج تک پردہ دیے رکھا ہے تو آج بھی پردہ داری فرما دیجیے۔ اب انتظار ہو رہا ہے کوئی اٹھے، گردنیں گھوم رہی ہیں، ویسے بھی دوسرے کے اوپر الزام ہو تو آدمی بڑا شیر ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ لوگوں کے عیبوں کی بات ہو تو ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں پتہ ہے جی ہمارے سینے میں ایسے راز ہیں، ہم کھول دیں تو آگ لگ جائے۔ اپنے راز کھولو پھر تمہیں پتہ چلے۔ لوگوں کے گناہ تو سنے سنائے ہیں، اور اپنے گناہ تو یقینی ہے جو ہاتھ سے کیے ہیں۔ لوگوں کے تو سنے سنائے ہیں، ہو سکتا توبہ کر گئے ہوں وہ، اور خود اپنے جو کیے ہیں وہ تو اپنے ذمے ہیں۔ دل میں شرمندگی کا اظہار کیا، خدا کے دربار میں قبول ہو گیا ہے جی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا شاید ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، یوں کرنا ضروری ہے، یوں کوئی مخصوص سٹائل بنانا ضروری ہے، کوئی بتیاں بجھائیں، کوئی یہ کریں، کوئی چادریں اوپر ڈالیں، کوئی
ایسا ڈرامہ کریں، بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اصل یہ دل کی شرمندگی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ کر لیں تو کوئی کفر کر لیا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے میں اس پہ آپ کو لا رہا ہوں کہ وہ اندر کی شرمندگی ہے، اندر سے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، احساس ہو گیا اندر سے میں ہی گناہ گار ہوں، میری وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک دم سے آسمان پہ رحمت کے بادل آ گئے، بارش برسنے کے لیے تیار۔ یا اللہ یہ کیا ہوا، بندہ تو کوئی اٹھا نہیں اور یہ رحمت کے بادل بھی آ گئے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں موسیٰ کلیم، جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے برسنے لگی ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے مجھ سے۔ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا یہاں ہے، آپ بتائیں تو صحیح وہ ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں واہ موسیٰ کلیم، جب تک وہ میرا نافرمان رہا میں نے اس کا پتہ نہیں بتایا، اب تو صلح ہو گئی، اب اس کا پتہ کیسے بتاؤں؟ تو معافی مانگ لی مجھ سے، اور راز رہا آج تک بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو میرے محترم سامعین، ہم مانگے تو صحیح، یہ دعائیں جو مسنون جتنی بھی دعائیں ہیں اصل میں یہ وہ درخواستیں ہیں، یہ وہ فارم ہے کہ اس کو پر کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اس کو زیادہ سمجھتے ہیں نا، اپنے پاسپورٹ بنانا ہو، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہو، شناختی کارڈ بنانا ہو، ہیں جی کوئی بھی ایسی چیز، تو کہتے ہیں جی یہ فارم پر کریں، تو آپ کہتے ہیں کسی ماہر سے مشورہ کریں تاکہ غلطی نہ ہو جائے، صحیح طریقے سے پر کریں۔ تو بھئی مانگنے کا ڈھنگ بھی کسی مانگنے والے سے سیکھ لیں، ہیں ڈھنگ سے مانگ کر دیکھیں۔ وہ تو حق تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے میں کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو ڈھنگ سیکھ لیں، اللہ والوں سے سیکھ لیں، اپنے آنسوؤں سے اللہ کی رحمت کو کیسے متوجہ کرنا ہے۔ یہ ممکن ناممکن اور یہ ساری یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں، اسباب اور غیر، یہ سب ہماری باتیں ہیں، اور جو حق تعالیٰ کا حکم ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے۔ جب کوئی اپنے آنسوؤں سے اس کی رحمت کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، پھر ناممکن ممکن ہوتا نظر آئے گا۔ دنیا کہے گی یہ ہو نہیں سکتا، اللہ فرماتے میں کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ درخواستیں ہیں، اس انداز سے درخواست دو قبول ہو جائے گی، فلاں موقع پہ اس انداز سے درخواست دو، فلاں موقع پہ اس انداز سے درخواست دو۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس پہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں اس پر، کیوں نہیں مانگتے؟ تم تو دائمی فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، دائمی فقیر ہو میرے دربار کے، اور یہ تمہیں دائمی پیالہ بھی دیا ہے۔ یہ میری طرف دیکھیں، ہاتھ یوں کرنے دعا میں، ہمارے عجیب سٹائل ہیں، کوئی یوں مانگ رہا ہے جی اللہ میں نے پتہ نہیں کوئی اوپر سے کوئی گٹھڑی پھینکنی جو تو نے پکڑنی ہے جی، عجیب سٹائل ہیں لوگوں کے، کوئی ادھر منہ کی طرف کر کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر کے بیٹھا ہے، اور ادھر فوتگیوں پہ چلے جائیں تو وہ نیچے ہی ہاتھ یوں کر رہے ہیں، یوں یوں نیچے سے، عجیب سٹائل ہے، اور دعائیں مانگ رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کیا۔ ایک دن ایک صاحب سے پوچھا میں نے کہا بھی آپ نے دعا مانگی، کیا مانگا؟ ہنس کے کہنے لگا مول صاحب ویسے مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیا مانگا۔ تو ایسی دعائیں قبول ہو گئی۔ امام صاحب نے دعا کرا دی، وہ رو رو کے کر رہا، وہ پیچھے بیٹھے، بعد میں پوچھا کیا مانگا؟ با جی وہ ہو رہے تھے وہ بس وہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس پہ گلا کرتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے محترم سامعین، غافل دل کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے جب تک یہ قلب کا عرش الہی سے رابطہ نہ ہو، جب تک انسان دل سے نہ مانگے۔ اور جب دل، آپ ایک منگتے کو دیکھیں یار، آپ سے 10 روپے لینے کے لیے کیا حلیہ بناتا ہے، کیسی وہ بیماروں کی سی آواز نکالتا ہے، کاروں پہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، رکشوں پہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، اور آپ کے سامنے حلیہ بنائیں گے، کوئی لولا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، جی کو کچھ بن گیا، اور جناب پھر ایسی بیماروں کی سی آواز نکالی، آپ کو رحم آ گیا۔ اور جو جتنا بڑا فنکار ہوتا ہے نا اتنے اچھے طریقے سے آپ سے مانگتا ہے، آپ کی جیب کی صفائی کرتا ہے۔ ہمیں اعتماد ہی اس پہ، یقین ہی اس پہ آتا ہے۔ اور جو صحیح مستحق ہے اس بیچارے کو نہ رونا آتا ہے، نہ اس کو ڈرامہ کرنا آتا ہے۔ بھئی اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے رونا یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ تو کوئی ڈرامہ باز ہی کر سکتا ہے۔ اب وہ کر لے گا تو ہم سمجھیں گے یار بڑا یار یہ ہے۔ آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں نہ سونے دیتے ہیں، جہاں کہیں آتا ہے ٹھک 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 ٹھک، ہاں جی دے دیں جی، زکوٰۃ دے دیں جی، فطرانہ دے دیں جی، آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں دے چکا ہوں، کہتے نہیں جی ہمیں دے دیں بس،
وہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو ایک مانگنے والا سٹائل بناتا ہے تو آپ کو رحم آ جاتا ہے. تو آپ نے تو اس پروردگار کے دربار میں دامن پھیلایا ہے تو کم از کم کو مانگنے کا انداز ہی بنا لو. اور رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، تم بھی رونے والوں میں شمار ہو جاؤ گے. تو کم از کم دل سے مانگو تو صحیح. ایک آدمی بادشاہ کے پاس پہنچا مانگنے کے لیے کہ کچھ دے دے جی، امداد کر دے. دیکھا کہ بادشاہ مسلح پہ بیٹھا اور خدا کے آگے گڑ گڑا رہا ہے. اس نے کہا یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اس نے کہا پھر میں اس سے کیوں مانگوں، میں بھی اسی سے مانگتا ہوں جس سے بادشاہ مانگتے ہیں. آج کسی امیر آدمی سے آپ جا کے کہیں مجھے 1 روپے دے دو جی، وہ کہے گا یار تو مجھے فقیر سمجھتا ہے، یہ میری تو شان کے خلاف ہے. اور آپ اگر کسی غریب سے کہیں مجھے 1 کروڑ روپے دے دو، وہ کہے گا یار تو مذاق کرتا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا دربار ہے، جہاں 1 روپے مانگو یا 1 ارب مانگو دونوں ہی برابر ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اپنے پروردگار سے مانگو. ساری دنیا کی بادشاہت اور جوتے کا تسمہ، فرمایا دونوں کی حیثیت خدا کے دربار میں برابر ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کے ہاں. چھوٹی چیز بھی اس سے مانگو. بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں لو جی یہ رب کو منگنا تو پھر جہاز ہی منگا گے جی، پھر سائیکل کیوں مانگیں جی ہم؟ بھائی جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگو ہے. اور مانگنے میں شرم کیوں کرتے ہو؟ دامن پھیلاؤ، مانگو اس سے، اور وہ دیکھنا کیسے حالات بنائے گا، کیسے اسباب بنائے گا، اور کہاں کہاں سے وہ چیز تمہارے پاس پہنچ جائے گی. مانگو تو صحیح تم. حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں سب مانگنے والے ایک میدان میں جمع ہو جائیں. فرمایا جو زندہ ہیں وہ بھی آ جائیں، جو تمہارے فوت شدہ ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک آنا ہے وہ بھی آ جائیں. اور فرمایا سب مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں جو جس کے جی میں ہے. فرمایا سب مانگیں اور میں سب کو عطا کر دوں سب کی منشا کے مطابق. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا میں تنہا مالک ہوں. فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ چلتے ہوئے سمندر میں سے کوئی سوئی ڈبو کے نکالے، سوئی کے سرے پر پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ تمہیں نظر آ جائے گا. اللہ فرماتے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی. فرمایا مانگنا تمہارا کام ہے، مگر اللہ فرماتے دوں گا اپنی مرضی سے، تمہارا پابند نہیں ہوں. اور ہم مانگتے بھی اس انداز سے ہیں جیسے ملازم کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، فلاں بھی کر دے فلاں بھی. عجیب سٹائل ہے یار، ہے عجیب مانگنے کا ڈھنگ ہے یار ہمارا. اور ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ 4 مرتبہ دعا مانگ کے وہ ایسے اللہ سے ناراض ہو جاتی ہیں جیسے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں. اتنی دعائیں مانگی، اللہ میاں آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں میری، ہیں اب میں نے دعا ہی نہیں مانگی. بس فون آئیں گے بتائیں گے جی میں نے تو اب دعا مانگنا ہی چھوڑ دی. کیا ہوا جی؟ اللہ میاں قبول ہی نہیں کرتے. یعنی عجیب سٹائل ہے ہمارے مانگنے کی. یہ طریقہ ہے. عاجزی دکھاؤ، انکساری دکھاؤ، آہوزاری دکھاؤ، اور پھر دیکھو وہ کیسے مہربان ہوتے ہیں. آہوزاری کوئی نہیں، عاجزی کوئی نہیں ہے، اندر سے دل سے دعا کو بس یوں ہی بس کوئی تھوڑا سا کیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ایک آدھی مرتبہ مانگ کے تھک بھی گئے. امید نہ بھر آنا، امید بھر آنا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امید نہ بھر آنا، امید بھر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. کسی کا مانگنا اللہ کو پسند ہی اتنا ہوتا ہے، میں اور مانگ، اگر اس کو نعمت دے دی بھاگ جائے گا یہیں سے. ہاں، اور اس کے بدلے بیماریاں ٹل رہی ہیں، اس کے بدلے اولاد فرما بردار ہو رہی ہے، اس کے بدلے آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن ہر دعا اس کی قبول ہو رہی ہے اور اس کی سوئی اٹکی ہوئی ہے بھائی یہی مجھے ملے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بڑے آرام سے کہہ دیں گے جی اللہ میاں بس یہ ایک ہی میرا کام کر دے بس ہے. کیوں بھی اللہ میاں توبہ نعوذ باللہ کو باقی کاموں سے عاجز آ گیا، یہ تھک گیا ہے بس، یہ ایک ہی دعا ہے ہماری، تو ایک ہی دعا ہے جی بس. کیوں ایسے کہتے ہو؟ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. سمجھ آئی نا بات؟ ایک جگہ ایک صاحب ملے جی میری عمر اللہ میاں تو لا دے جی مولوی صاحب بڑا اچھا مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ کو پاکستان کا بجٹ ہے جو ادھر سے نکال کے ادھر لگا دیا؟ بھی یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے، صحت میں برکت دے؟ یہ کہو، یہ عجیب فضول جملے زبانوں پر. کیوں جی ایسے ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگو.
آئیے دیکھیے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا جی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس وقت مظلوم کی جو دعا ہے یا بد دعا ہے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھی عرش الہی سے جا کے ٹکراتی ہے اور عرش کانپنے لگتا ہے، اور پھر حق تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ مدد فرماتے ہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کچھ نہیں۔ فرمایا جب مظلوم اور ماں باپ دعا یا بد دعا کرتے ہیں سیدھی عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ مظلومہ ہے، اسلام قبول کیا،